السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ BNC کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری قمر اقبال اور BNC کا پروگرام آئیے اسلام سیکھیے لیے حاضر ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ہم روزانہ ہی اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایک نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں۔ تو جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے۔ تو یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ بہت خاص ہے، کیونکہ آپ کو اور آپ کے رفقا کو 10 محرم الحرام کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاکی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو اپنے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں BNC کے تمام ناظرین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آئیے سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اللہ عز و جل اس شخص کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو آئیے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ محرم الحرام کی یکم تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے۔ تو آپ کے فضائل پر ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ گلیوں میں گشت کرتے تھے، گلیوں میں چلتے پھرتے تھے کہ لوگوں کے حالات سے باخبر رہ سکیں، اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کر سکیں، اگر کوئی غریب ہے تو اس کی امداد کر سکیں، جس کو جس چیز کی کوئی ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت پوری کر سکیں۔ تو آپ ایک دفعہ گلیوں میں گشت فرما رہے تھے تو اچانک آپ نے ایک گھر سے آواز سنی کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی جلدی کرو، دودھ لینے والے آنے والے ہیں، تو آپ جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ اس گھر کے دروازے کے باہر رک گئے۔ تو جب ماں نے یہ بات کہی کہ بیٹی دودھ والے آنے والے ہیں تو دودھ میں پانی ملا دو، تو آگے سے بیٹی جواب دیتی ہے، ماں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دور، یہ وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور انہوں نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ تو آگے سے ماں کہتی ہے، بیٹی اب کون سا حضرت عمر فاروق دیکھ رہے ہیں؟ تو آگے سے بیٹی جواب دیتی ہے کہ اے ماں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہے تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور فوراً اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ مل گیا ہے، وہ رشتہ ان کے لیے ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ جو بیٹی ہے وہ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والی ہے۔ تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا، کہ دیکھیے ابھی ہم اس سے سبق کیا ملا ہمیں کہ جب بھی ہم اپنی بہن کا، اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا چاہیں تو
تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس بندے کے پاس مال کتنا ہے، اس کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے، اس کی جاب ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والا ہے یا نہیں، یہ نمازی کتنا ہے، پرہیزگار کتنا ہے، ایماندار کتنا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آپ کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا۔ تو آئیے اب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے بچپن کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے اور خصوصی طور پر بچوں کے لیے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں بھائی ہیں، اور آپ کی عمر، ایک شہزادے کی عمر 4 سال ہے، دوسرے شہزادے کی عمر بھی 5 یا 6 سال، اتنی ان کی عمر ہے۔ تو جب آپ کے پڑھنے کا یہ دور ہے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے کا کام کر رہے ہیں، یعنی تختی پر لکھ رہے ہیں اپنا، جیسے آج کل بچے اسکول سے جو ہوم ورک ملتا ہے تو وہ کرتے ہیں، اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تختی لکھ رہے ہیں، اور ایک شہزادہ دوسرے شہزادے سے کہتا ہے کہ بھائی آج ہم دونوں شہزادے اچھے طریقے سے تختیاں لکھتے ہیں، اچھی سی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ لکھتے ہیں، اور پھر ہم اس کا فیصلہ اپنی امی سے کروائیں گے کہ کس کی تختی خوش خط لکھی ہوئی ہے، کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے۔ تو دونوں شہزادے اپنی طرف سے پرزور طریقے سے اچھی تختی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تختیاں لکھ لیتے ہیں تو اپنی امی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تختیاں لے جاتے ہیں کہ اے امی، ہم نے یہ تختیاں لکھی ہیں، ہماری خوشخطی کا فیصلہ کیجئے۔ تو اب ماں دونوں کی تختیاں دیکھتی ہے تو آپ کے دل میں بچوں کا پیار آ جاتا ہے، آپ سوچتی ہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ شہزادہ حسن نے تختی اچھی لکھی ہے تو شہزادہ حسین ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ کہہ دیا کہ شہزادہ حسین نے تختی اچھی لکھی ہے تو شہزادہ حسن ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا آپ نے فرمایا اے بیٹا آپ اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائیں۔ تو دونوں شہزادے بھاگ کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے ہی یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی بچوں کا پیار آ جاتا ہے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ شہزادہ حسن نے تختی اچھی لکھی ہے تو شہزادہ حسین ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ شہزادہ حسین نے اچھی لکھی ہے تو شہزادہ حسن ناراض ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا آپ اپنی تختی کی خوشخطی کا فیصلہ اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیے۔ دونوں شہزادے بھاگ کر اپنے نانا کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی بچوں کا پیار آ جاتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ حسن نے تختی اچھی لکھی ہے تو حسین ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے کہہ دیا کہ حسین نے تختی اچھی لکھی ہے تو حسن ناراض ہو جائے گا۔ اب آپ نے فرمایا کہ اب اس تختی کی خوشخطی کا فیصلہ جبریل علیہ السلام کریں گے، جو فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کریں گے۔ جب ان کے پاس یہ فیصلہ پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں وہ جبرائیل کیسے کر سکتا ہے؟ تو آئیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ تو دونوں شہزادوں کا بھی یہ فیصلہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جا جنت میں سے ایک سیب لے اور اس کو زمین پہ پھینک، جس کی تختی پہ چلا گیا اس کا خوشخط، اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوگی، اس کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں شہزادے جو ہیں اللہ عز و جل کے حکم سے اپنی تختیاں نیچے کر لیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سیب لے کر نیچے زمین پہ پھینکتے ہیں تو اب سیب کی زمین پر آتے آتے چیخیں نکل جاتی ہیں کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے ناراض نہ کیا، اگر میں حضرت حسن کی تختی پہ چلا گیا حسین ناراض ہو جائیں گے، اگر حسین کی تختی پہ چلا گیا تو حسن ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے سیب 2 حصوں میں کٹ جا، 2 حصوں میں تقسیم ہو جا، آدھا حضرت امام حسن کی تختی پہ جانا، آدھا حضرت امام حسین کی تختی پہ جانا۔ تو یہ ہے ان دونوں شہزادوں کی شان، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو آج کا ہمارا یہی لیکچر تھا۔ تو آئندہ جو ہم لیکچر لے کے آئیں گے، درس لے کے آئیں گے، اس میں ہم سفر کربلا کے
ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ کربلا کے لیے ہم مدینہ سے قافلہ کیسے چلا، کہاں پہ رکا، کیسا پڑاؤ ہوا، کربلا کے میدان میں کیا ہوا، پانی کب بند ہوا، کیسے ان کی شہادت ہوئی، پھر واپسی کا کچھ نہ کچھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اللہ عز و جل ہم اس پہ عمل کرنے، ہمیں اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Business News Channel.